موزوں سے مراد ایسی چیز ہے جو پاؤں میں پہنی جاتی ہے، خواہ وہ چمڑے کی ہو یا اسی طرح کی کوئی اور چیز ہو جیسے ریکسین وغیرہ ہوتی ہے. اور جراب دھاگے سے بنی ہوئی یا اون سے بنی ہوئی یا ریشم سے بنی ہوئی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو موزوں پر مسح کیا تھا، تو آپ جرابوں پر کیوں شروع ہو گئے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو کہا گیا، اے اللہ کے رسول، آپ کا اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جو بے وضو ہو جاتا ہے پھر وضو کرتا ہے اور موزوں پر مسح کرتا ہے، تو کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی موزوں پر مسح کرنا جائز ہے. یعنی آپ سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے اس کا جواب دیا. اور جراب پر مسح کرنے کا جواز کیا ہوا کہ جرابیں مسح کرنے میں موزوں کے ہی قائم مقام ہے، جہاں موزے پہنے جاتے ہیں وہیں جراب پہنی جاتی ہے. اب گلوز پر مسح کے کوئی حکم نہیں ہے، بازوؤں کے اوپر مسح نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ قمیص پہ کیا، نہ جبے پہ کیا، نہ کوٹ پہ، کسی چیز پہ بھی نہیں کیا. تو اس لیے جرابیں موزے کے قائم مقام ہے، یعنی انہی جیسی چیز ہے، اس لیے اس کا جواز ہے. اور ابن حزم نے صراحت بیان کی کہ اگرچہ جرابیں بالخصوص عورت کے لیے ریشم کی ہی کیوں نہ بنی ہو، ان پر بھی مسح کرنا جائز ہے. اب آپ حیران ہو رہے ہیں کہ ریشم کی، اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے دلہنوں کو جرابیں بھی لال رنگ کی پہناتے تھے، اگر ریشمی اور لال رنگ کی ہوتی تھی. جی بہت نرم سے چمکدار سے دھاگے کی ہوتی تھی، معلوم نہیں ریشم اس میں مکس ہوتا تھا یا ریشمی ہوتی تھی. تو بہرحال چاہے عورتوں کو ریشمی پیور سلک کی جرابیں پہننے کو ملے، کیونکہ علاج کے لیے بھی سلک استعمال ہوتا ہے نا، سلک کا پہنا جانا جائے، تو ان پر بھی مسح جائز. اب آپ دیکھیے کہ سلک کی بات یہاں کیوں کی گئی، کیونکہ سلک جو ہے وہ بہت ہی نرم و نازک، ملائم اور ہلکا اور لائٹ ہوتا ہے. یعنی ضروری نہیں کہ کوئی چیز بہت تھک ہو، موٹی ہو پھر ہی ہو، یعنی پاؤں کو کور کیا ہوا ہو، یہ مطلوب ہے. کیونکہ مشقت کس میں ہے؟ بار بار ان کو ہٹا کے اس کو دھو کے پھر چڑھانے میں ہے. خاص طور پر آپ دیکھیں جو مرد حضرات ڈیوٹی کے لیے یونیفارم پہنتے ہیں، پولیس آفیسرز ہیں، آرمی آفیسرز ہیں، یا اسی طرح سرد ممالک میں رہنے والے لوگ کہ جو سارا وقت ان کو پہننا ہی پہننا ہوتا ہے، کیونکہ اگر ننگے پاؤں رہیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، اور اگر ہر وقت اتار کے دوبارہ پاؤں دھوئیں گے تو اس میں کس قدر مشقت ہے. ہمارا دین جو ہے وہ سہولت پیدا کرتا ہے، یعنی اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ اگر موزے پر مسح ہو گیا تو جراب پر کیوں نہیں ہو سکتا. اور بعض جرابیں موزوں سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہیں. مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا. اب یہاں پر جوربین کا لفظ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر نعلین، نعلین جوتا، ٹھیک ہے، جوتے پر سے بھی مسح کیا آپ نے. اب بعض اوقات بچے جاگرز پہنے ہوئے ہوتے ہیں، واکنگ جو شوز ہوتے ہیں، یعنی کسی بھی طرح کے بند شوز جو پہنے ہوئے ہوتے ہیں، یا سنو شوز پہنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اب اس میں تسمے کتنے بڑے بڑے، اور بعض تو بالکل یہاں نی تک آ رہے ہوتے ہیں. اس قسم کے بھی جوتے ہوتے ہیں، سنو شوز وغیرہ. یا بہت سرد علاقوں میں، آپ ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہیں مگر اس سے بھی ٹھنڈے علاقے ہیں دنیا میں کہ جہاں مسلسل ایسی چیزیں پہننی پڑتی ہیں. حضرت انس سے مروی ہے کہ وہ جرابوں پر ایسے ہی مسح کرتے تھے جیسے وہ موزوں پر کرتے تھے. حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے سال رہے ہیں؟ 10 سال. تو انہیں نہیں پتا چلا ہوگا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے. وہ آپ کے حکم کی خلاف ورزی تو نہیں کر سکتے تھے. تو حضرت انس جو ہے وہ بھی جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے. ازرق بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہیں وضو کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ دھوئے اور اپنے سر کا مسح کیا اور اون کی جرابوں پر مسح کیا. اب اونی بھی آ گئی، ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کیا آپ ان پر مسح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بھی موزے ہیں لیکن اون کے بنے ہوئے ہیں، یہ بھی موزے ہیں. اور ہمارے ہاں اردو میں اون سے بنے ہوئے کو جرابیں نہیں کہتے، موزے ہی کہتے ہیں نا، ان کو بھی موزے کہا جاتا ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہر طرح کی جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں، پتلی جرابوں پہ بھی کر سکتے ہیں، موٹی پر بھی کر سکتے ہیں، اگر وہ تھوڑی سی اس میں سے کوئی چیز نظر آ رہی ہو تب بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سلکی پہ بھی کر سکتے ہیں. شریعت کی مقرر کردہ مدت تک مسح ہوگا.
مقیم کے لیے اس کی مدت 1 رات دن، جبکہ مسافر کے لیے 3 دن راتیں ہیں. اوکے، مسافر 3 دن تک جرابیں نہ اتارے تو کوئی بات نہیں، 72 آورس. لیکن دوسرا 24 آورس، یعنی دن سے مراد یہ نہیں کہ جب سورج نکلے اور غروب ہو جائے تو دن ختم ہو گیا. اس کا مطلب یہ کہ جب آپ کا وضو ٹوٹا، پہنا بھی نہیں، جب آپ کا وضو ٹوٹا. مثلاً آپ نے صبح تہجد کے وقت وضو کیا، جرابیں پہن لی اور اشراق تک آپ بالکل وضو سے رہے. اشراق کے وقت آپ کا وضو گیا تو اس وقت سے لے کر اگلے دن اشراق تک آپ انہی موضوع میں دوبارہ بار بار مسح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی صرف موزے پہننے کا ٹائم نہیں کاؤنٹ ہوگا، بلکہ جب وضو، جی ہاں، اس وقت سے 24 آورس. حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور اس کی راتیں اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات کی اجازت دی ہے، یعنی جرابوں پر مسح کی مدت. یہ مدت اس وقت شروع ہوگی جب وضو ٹوٹنے کے بعد پہلی دفعہ مسح کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی آپ دوبارہ وضو اب کرنے لگے، وضو ٹوٹ گیا پھر مسح کرنے لگے تو اب 24 آور. اور اگر مسح بھی آپ نے 1 گھنٹے بعد کیا تو جب سے آپ کا پھر 24 شروع ہوگا. مقیم کے لیے اس کی مدت 24 گھنٹوں میں ختم ہو جائے گی، جبکہ مسافر کے لیے 72 آورز ہوگی.